اللہ اکبر. آئیے فکر نبوت کیا ہے؟ اللہ اکبر. انبیاء کو بھی یہ فکر رہتی تھی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. نبیوں کو فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور یہاں جو 5 کلمہ نہیں جانتے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے کیوں دین پر نہ رہیں گے. اللہ اکبر. جن کو 5 کلمے یاد نہیں ہیں انہیں اتنا گھمنڈ ہے کہ ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے دین پر کیوں نہ رہیں گے. اور پوری زندگی دین کی خدمت کرنے والے موت کے وقت بھی سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اس کرب کو، اس درد کو، اس فکر کو قرآن کی شان سے بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق او کما قال. اللہ اکبر. اس وقت پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہندوستان میں عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کے عرس کے حوالے سے دھوم دھام مچی ہوئی ہے. اور اجمیر معلیٰ کی پڑوس میں آپ رہتے ہیں تو آپ سب بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں. ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہندوستان کی سرزمین پر آنا کس مقصد کے لیے تھا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا جب تعارف کرایا، کسی بھی بزرگ کا، رسول اللہ سے لے کر یا یہ کہہ دے رسول اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر خواجہ اعظم تک، خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم تک، ہم نے اپنے بزرگوں کا جب تعارف کرایا تو ہم نے ان کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے نہیں کرایا، بلکہ ہم نے ان کا تعارف اپنی پسند کے اعتبار سے کرایا. مثال کے طور پر جب ہم اپنے نبی کا تعارف کرانے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہوں نے سورج کو پلٹا دیا، انہوں نے جابر کی بکری کو زندہ کر دیا، ان کے ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور اس کے بعد ہم اس کے آگے جانتے کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالانکہ یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے. اللہ اکبر. معجزات کی طویل فہرست ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی فہرست ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی راہ میں جو عظیمتیں اٹھائی ہے اور جن عظیمتوں کو برداشت کیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اسی طریقے سے سرکار غوث پاک کا تعارف ہم یہ کرواتے ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، یہ ہمارے نزدیک ان کا تعارف ہے. حالانکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے دین کی خاطر جو ان کی قربانیاں ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی جب ہم تعارف کرانے پر، ان کی شخصیت کا تعارف کرانے پر آتے ہیں تو انہوں نے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ لیا، راجہ کے اونٹ وہیں بیٹھے رہ گئے، انہوں نے انگلی کے اشارے پر پتھر کو روک لیا. یہ بات بالکل حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات اچھی طرح سے عرض کروں، ان ساری ہستیوں میں رسول اللہ سے لے کر امام اعظم، امام اعظم سے لے کر غوث اعظم، غوث اعظم سے لے کر خواجہ اعظم، خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم، ان سب کی زندگی کا مرکزی نقطہ کیا ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کی خاطر گزرا کرتا تھا. اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کاشان اقدس چھوڑ کر دار ارقم میں آتے ہیں، دار ارقم سے شعب ابی طالب میں آتے ہیں، شعب ابی طالب سے پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تک جاتے ہیں، اور کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق
میں، کبھی خیبر میں، کبھی حنین میں نظر آتے ہیں تو صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک کو دیکھ لیں، امام اعظم کو دیکھ لیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ اگر ایک ایک بزرگ کی زندگی کا واقعہ بیان کیا جائے تو یقیناً 1 گھنٹے کا جو وقت ہے، جو ہمارا بیان کا وقت ہے، وہ اسی میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز اور دین کے حوالے سے اولاد کی تربیت کے معاملے میں ان کا کردار کیا تھا، اس کی ایک بات عرض کروں۔ اگر ایک انسان دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتا پھرتا رہے، ایک انسان اچھا مکان بھی بنا لے، اچھی دکان بھی بنا لے، سب کچھ کر لے، اور وہ اپنے بچوں کو سچا مسلمان نہ بنا سکے تو وہ انسان بدترین ناکام ہے۔ اس لیے کہ دکانیں وہیں رہ جائے گی، مکان وہیں رہ جائے گا، کاروبار وہیں رہ جائے گا۔ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دو، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ اپنے بچوں کو اچھا تاجر بھی بناؤ، اپنے بچوں کے لیے اچھے مکانات بھی بناؤ، انہیں اچھا لباس بھی پہناؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہ سب کچھ کرو مگر ڈاکٹر بنانا ہم پر فرض نہیں ہے، اپنے بچوں کو انجینئر بنانا ہم پر فرض نہیں ہے اپنے بچوں کو، اللہ اکبر۔ اسی طرح اچھی دکان یا اچھا مکان ان کو دے دینا ہم پر فرض نہیں ہے، مگر ایک اچھا مسلمان بنانا، دیندار بنانا، یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے، اللہ اکبر۔ آئیے فکر نبوت کیا ہے، اللہ اکبر۔ انبیاء کو بھی یہ فکر رہتی تھی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اللہ اکبر۔ نبیوں کو فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور یہاں جو 5 کلمہ نہیں جانتے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے کیوں دین پر نہ رہیں گے، اللہ اکبر۔ جن کو 5 کلمے یاد نہیں ہیں انہیں اتنا گھمنڈ ہے کہ ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے دین پر کیوں نہ رہیں گے، اور پوری زندگی دین کی خدمت کرنے والے موت کے وقت بھی سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس کرب کو، اس درد کو، اس فکر کو قرآن کی شان سے بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق او کما قال۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب حضرت یعقوب کو موت آئی، موت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جب حضرت یعقوب کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب کو کیا فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے میرے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، مذہب اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت؟ میری موجودگی میں تو تم میرے رب کی عبادت کرتے رہے، میرے دین پہ رہے، لیکن میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کس کی عبادت کرو گے؟ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی، تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کیا کہا، ابا جان ہم آپ کے بعد جس طرح آپ کی حیاتی میں ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ ہی کے رب کی عبادت کریں گے۔ اور وہ رب کون ہے؟ جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا بھی رب ہے، اور جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم مسلمان رہیں گے، ہم اسلام پر رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ پتہ چلا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا ہی مصروف ہو، کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی مالدار ہو، کچھ بھی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے دین پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے وہ اس کی فکر کرے۔